دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں عثمان ڈار کے ہوش ربا انکشافات 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس آرمی تنصیبات اور عمارتوں کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود سابق وزیر اعظم نے دی۔ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا۔ ان واقعات میں ملوث افراد کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب مرکز میں ہماری حکومت چلی گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف دو مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا دو گروپ کہہ لیں، ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید اعظم سواتی، معاذ اظہر، فاروق حبیب، اللہ کے میرے دوست ہیں سارے، وہ ٹکراؤ تھے، یہ اینٹی فوج جی اور ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا۔ گرفتاری تھی نا خان صاحب کی، اس کو لے کے پورے پنجاب میں سے، کبھی کے پی میں سے ورکرز کو کال کر لیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پریشر ڈالنا کہ میں گرفتار نہ ہوں۔ ہاں، اور کیا تھا؟ یہی تھا نا، ہیومن شیلڈ۔ ہاں، ایک ہیومن شیلڈ کہہ لیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی سوچ تھی کہ عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پہ، تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، زمان پارک کے باہر کیا ہوا، پیٹرول بم، جو آپ خود بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ورکرز باہر جو اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پارک کے، ہیومن شیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چلے جاتے تھے، ان اور آؤٹ ہو رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں۔ یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا۔ جن میٹنگز کا میں دیکھتا رہا ہوں جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور بھی ہونا پڑتا ہے تو اس بیانیے کو عمران خان سپورٹ کرتے تھے۔ ایکسپیکٹڈ تو تھا خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کھڑے اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پارک کے باہر، تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے۔ وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے۔ ان کو شاید ادارے سے بھی یہ ایک انفارمیشن یا ایسی میسیجنگ تھی کہ شاید اس ساری سچویشن میں آرمی چیف چینج ہو جائے۔ لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے؟ آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا، پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا۔ 9 میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور وہ ایک ایسا سیاہ دھبہ ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے جماعت 9 مئی کے بعد بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں۔ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اسے نشان عبرت بننا چاہیے۔ میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اور نہ ہی میں اس چیز کے لیے آیا ہوں پالیٹکس میں، اور میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں۔ کراچی رہنما MQM حیدر عباس رضوی کی گاڑی چھین لی گئی۔ ملزمان ڈرائیور کو ساتھ لے گئے اور کچھ دور جا کر چھوڑ دیا۔ گاڑی نجی اسپتال کے قریب گلشن اقبال تھانے کی حدود سے چھینی گئی۔ گاڑی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، کراچی سے رہنما MQM حیدر عباس رضوی کی گاڑی چھین لی گئی۔ ملزمان ڈرائیور کو ساتھ لے کر اور کچھ دور جا کر چھوڑ گئے۔ گاڑی نجی اسپتال کے قریب گلشن اقبال تھانے کی حدود سے چھینی گئی۔ گاڑی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ہماری سیاست قربان ہوئی لیکن ریاست کو بچانے پر فخر ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے گزشتہ حکومت نے کیے اور پھر مکر گئے۔ 21 اکتوبر کو دھرتی کا بیٹا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے عوامی محاذ پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف متحرک لاہور میں اپنے حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں میں ریلیوں اور جلسوں سے خطاب کیا۔ بولے، سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بچانے پر فخر ہے۔ جب مخلوط حکومت ملی تو پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ IMF کے ساتھ معاہدے گزشتہ حکومت نے کیے اور پھر مکر گئے۔ پاکستان ڈیفالٹ
ہونے جا رہا تھا، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس معاہدے سے وہ پھر گئے۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری سیاست قربان ہوئی، لیکن نواز شریف نے، میں نے، ہماری پارٹی نے سیاست کو قربان کیا، پاکستان کو، ریاست کو بچایا۔ مجھے اس کے اوپر کوئی اطلاع نہیں۔ بالکل شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف انتقام لینے نہیں بلکہ قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے آ رہے ہیں۔ جن کرداروں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی اس کا سب کو علم ہے۔ نواز شریف کے ساتھ مل کر جان لڑاؤں گا اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا۔ اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے، اس ملک کو ترقی کے دور کو دوبارہ چلانے کے لیے اور ہندوستان سے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ جن کرداروں نے نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کی طرح، اس کے ورد کی طرح میں نواز شریف کے ساتھ اپنی جان لڑاؤں گا اور پاکستان کے لیے نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے بھی لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور کہا کہ 21 اکتوبر کو سارا پاکستان اپنے محبوب رہنما کا فقید المثال استقبال کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ملک میں شفاف الیکشن ہے، عوام کو حقیقی طور پر ووٹ کا اختیار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار رہنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن ابہام کو دور کر کے الیکشن کا پورا شیڈول دے۔ کبھی سردی کبھی گرمی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، بہانے بنانے والے نوشتہ دیوار پر چکے ہیں۔ الیکشن میں قوم فیصلہ کرے گی کہ کس کو اختیار دیا جائے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری تک کا اعلان تو کیا ہے لیکن اب بھی ابہام موجود ہے، اس لیے کہ کوئی کلیئر ڈیٹ نہیں دیا۔ ہمارا الیکشن کمیشن سے یہی مطالبہ ہے کہ پورا شیڈیول دے دے، واضح تاریخ کا اعلان کر لے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سردی ہے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تو ابھی سردی کا بہانہ پھر گرمی کا بہانہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمومی طور پر وہی لوگ ہیں جو نوشتہ دیوار دیکھ کر خواہش رکھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، الیکشن ملتوی ہو۔ ہم ہمیشہ الیکشن کمیشن کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مالی لحاظ سے طاقتور الیکشن کمیشن ہو، انتظامی لحاظ سے ایک آزاد الیکشن کمیشن ہو، تاکہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہو سکے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کا 8 گھنٹے طویل اجلاس۔ ملک میں سرمایہ کاری پر اثر انداز ہونے والے اقتصادی عناصر بشمول اصلاحاتی عمل میں تعطل اور شدید خسارے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملکی خزانے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ان قومی ملکیتی والی کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے پر اتفاق، چیلنجز پر قابو پایا جائے گا، نگران وزیراعظم کا عزم، پاک فوج مکمل تعاون کرے گی، سپہ سالار کا اعادہ۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے 6 اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف، عبوری وفاقی کابینہ کے اراکین، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے عوام کے وسیع تر مفاد اور ملکی خزانے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے قومی ملکیت والی کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے وزارتوں کو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے ایسے اقدامات جاری رکھ کر ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے ملکی معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ اب کچھ بات کریں ڈالر کے حوالے سے تو ایک ماہ میں ڈالر لگ بھگ 22 روپے سستا ہو کر انٹر بینک میں 285 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 300 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 4 پیسے سستا ہو کر 284 روپے 68 پیسے پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں ڈالر کی فراوانی اور ڈیمانڈ محدود ہونے سے روپے کی قدر بحال ہو رہی ہے۔
عوام کے لیے ڈالر مزید ₹1.5 سستا ہو کر ₹284.50 کا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی سے ایک ماہ کے دوران بیرونی قرضوں میں لگ بھگ 2728 ارب روپے کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 323 پوائنٹس اضافہ ہوا اور انڈیکس 47,079 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انویسٹرز کا کہنا ہے کہ مستحکم روپیہ معاشی استحکام کی نوید تو سنا رہا ہے، تاہم کاروباری لاگت کا بے تحاشا بڑھنا انویسٹرز کو پریشان بھی کر رہا ہے۔